ملک کی اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اس میں کوئی حیرانگی کی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو۔ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے۔ آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی، پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا۔ اس قدر جھوٹا، مکار، بددیانت، وطن فروش اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ وہی ٹبر ہے جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا، جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے۔ خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں۔ وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں۔ وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے۔ عدالتوں سے بھی باعزت بری، بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ پاکستانی سیاست کے چند رنگ آپ نے دیکھے کہ ملکی معاملات کیا ہیں، ملک و درپیش چیلنجز کیا ہیں، عالمی سطح کے اوپر کیا پلاننگز کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے سیاستدان کیا کھیل رہے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ جنوں پریتوں چڑیلوں کی کہانیاں جو ہیں اب عوام کو سنائی جا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، کس طرف جائیں گے یہ حالات، اور یہ کب سیکھیں گے کہ ہمارے اصل ذمہ داری ہماری ہے کیا؟ الزام، جوابی الزام اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے بیانات، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ بلوچستان کی صورتحال میں جو ناراض ایم پی اے ہیں، کیا ان کو منا لیا گیا ہے، کیا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ٹل جائے گی۔ ساتھ ہی آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں، ضمانت منسوخ ہوتی ہے اور اس کے بعد سے 5 گھنٹے سے نیب کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے حامیوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے۔ یہ کیا طرز عمل ہے، اس پر کریں گے بات، اور لیکن پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب سیاست کا جو چلن آپ نے بھی دیکھا کہ یہ تو عدالت کے اندر پیشی تھی مریم نواز صاحبہ کی، اس موقع پر جو گفتگو انہوں نے کی اور ڈائریکٹ ہٹ کیا، اس کے بعد جواب دینے والے جو ہیں وہ پوری کابینہ کے اراکین، مشیران کی پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے جواب دیا۔ مگر یہ سنجیدگی جو ہے وہ ہماری سیاست میں آئے گی کب کہ جب ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کریں، الزام تراشی کریں۔ اور پہلی اس بات طرح تو بلو یہ ہے دی کہ بیلٹ۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا پوری کا جو سیاستدان ہے نا، وہ توہم پرست ہمیشہ سے رہا ہے۔ اچھا، بے نظیر جو تھی وہ بابا دھنکا کے پاس بابا دھنکا تو بعد کی بات ہے۔ انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک بنگالی بابا تھا، اس کے پاس گئی تھی، اچھا، اور اس بنگالی بابا نے اس کا کہا کہ جب آئندہ بہار آئے گی تو تمہاری حکومت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ان پریزنس آف دس مین، تو بابا چپ رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اگست میں وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد بے نظیر آ گئی۔ بابا دھنکا کے پاس جاتی تھیں اور لاٹھیاں کھاتی تھیں باقی جگہ پہ۔ اس طرح نواز شریف صاحب کے بھی اپنے ذوالفقار علی بھٹو کا خود میں نے ہاتھ پرنٹ جو ہے ایم اے ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بعد، یہ چیزیں چلتی تھیں اور یہ ہر جگہ چلتے۔ ہر آصف علی زرداری روز بکرے ذبح کرتا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب کا جو پیر صاحب تھا وہ میں خود اس سے پیر اعجاز وہ کہتا تھا کہ پہاڑوں سے دور رہنا ہے اور نکلنا نہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں مطلب میں مریم نواز کو بھی اور اس کو شہباز گل کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے نا اس ملک کے اندر، بریف کیس لے گا نکل کے چلا جائے گا، لیکن مریم تو ایک لیڈرشپ کی علامت ہے۔ مطلب نان سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ یہ تانے صرف ایک سوکنے آپس میں دیا کرتی ہیں اور کوئی نہیں، تم یہ چلا رہے ہو۔
ایشو کیا تھا کہ ISI والا معاملہ جو ہے اس کے اندر عمران خان کا سٹینڈ کیا ہے. یہ سٹینڈ آپ کے والد صاحب بار بار لے چکے اور اس سٹینڈ کے اوپر لڑائی بھی اور بھی لوگوں نے لینے کی کوشش کی, ختم ہو گیا. یوسف رضا گیلانی نے, آپ کو ایک سیاستدان کے طور پہ تبصرہ کرنا چاہیے تھا. آپ بالکل, اور آج بھی فار ایگزامپل میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ کوئی سیریس آدمی مریم نواز کا انٹرویو لے رہا ہو اور وہ کہے کہ مالات خراب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, پاکستان پہ قرضہ ہے, اور صرف ایک سوال کر دے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے, تو اس کے بعد مریم نواز کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور یہ صرف مریم نواز نہیں, عمران خان ہو یا زرداری ہو, کسی کے پاس کوئی, کسی بندے سے یہ پوچھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, کسی سیاستدان, تو اس کا چہرہ بلینک ہو جائے. یہ ہے پاکستان کی کرکس پالیٹکس. اب آتے ہیں اس سارے سینیریو کے اندر ہو کیا رہا ہے. 3-4 چیزیں عثمان صاحب ایسی ہیں آئی ہیں ان ریسنٹ فنامنا جو بنا ہے, جس کے اندر پاکستان کی جو 3 سال کی ایک چل رہی تھی چھوٹی موٹی, اسے بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا. ایک تو جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے, نیب کے آرڈیننس میں ہوا یہ ہے, ہمارا ہوتا تھا کہ MPS فنڈ ہوتے تھے. MPF فنڈ میں ہوتا یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ بھی ڈسپنسری بنا سکتی تھی, CNW بھی بنا سکتی تھی, PWD بھی بنا سکتی تھی, اور ہیلتھ کا اپنا محکمہ بھی اس کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بنایا کرتا. بالکل صحیح. MPS سوچتا تھا کمیشن کہاں سے زیادہ ملنی ہے اس بندے کو, لوکل گورنمنٹ سے ملنی ہے, تو اس کو کہتا تھا میرا فنڈ لوکل گورنمنٹ کو دے دو, اور وہاں سے وہ چلتا تھا. اسی طرح انویسٹیگیشن, کرائم ایک ہی ہے, کرائم ہے کرپشن, اور کرپشن جو ہے وہ کوئی کرے وہ کرپشن ہے. اس کے لیے اس نے, ایوب خان نے جس دن پہلے تقریر کی تھی, آپ تقریر اٹھا لیں میرے عزیز ہمتوزوں کی, پہلا کہ اس ملک میں کرپشن بہت ہو چکی ہے اور اس ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے, معاشی حالت تباہ برباد ہے, اس لیے میرا چاہا کہ میں معاشرہ لگا دوں. اور ایک یہ, اور ایک دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے ملک نازک صورتحال. نازک صورتحال تو بعد میں, پہلے کرپشن. آپ غلام اسحاق خان کی چارج شیٹ دیکھ لیں, آپ ضیاء خان کی چارج شیٹ دیکھ لیں, آپ مشرف کی چارج شیٹ دیکھ لیں, تمام چارج شیٹیں جتنی بھی اس ملک کے اندر لگی ہیں, ضیاء اللہ کی چارج شیٹ دیکھ لیں, ضیاء اللہ کی چارج شیٹ میں کرپشن بھی تھی اور باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھے, ادھر ڈبل ہو گیا تھا. لیکن کرپشن بنیادی چارج شیٹ تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر ایکشن لیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ سیاستدانوں کو ذرا سا بند کر دیتے تھے لیکن بیوروکریٹس کو دیکھ لیتے تھے. مثلا ایوب خان نے آ کے سب سے پہلے 303 بیوروکریٹ نکالے, 303, جس میں مصطفیٰ زیدی مرحوم جو تھے وہ بھی نکلے تھے, اور بھی بہت سارے. اچھا, وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کرپشن کی سزا نہیں ملی, ان کو ان کے اکڑ پن کی سزا ملی ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو ان کا گردن اکڑی ہوتی تھی نا, CSP گردن, اس CSP گردن کی وجہ سے وہ سارے اکڑتے تھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آیا تو اس نے 1400 بندے سلام کر دی. اور اس میں پرسنل وینڈیٹا اتنا تھا کہ ایک محمد افضل صاحب ہوتے تھے, یہاں پر رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے, انہوں نے کہیں کوثر نیازی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ الگ وہ بیوروکریٹ نہیں تھے, عام یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے, انہوں نے کہا اس کا بھی نام شامل کرو, ان کو بھی انہوں نے افضل صاحب کو شامل کر کے اس کا بھی فارغ کر دیا. اب اس کرپشن فنامنا میں یہ جو ایکٹ آیا ہے, اس ایکٹ نے 2 طبقات کو تو فارغ کر دیا, جو ہم نے بڑی ڈسکشن کر دی. لیکن اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے جو مقدمے چل رہے ان کا کیا ہوگا. ہوا یہ نیب نے خود لیٹر لکھا ہے, لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا, ایک عدالت نے کیس واپس بھیج. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کہ کرپشن کا کیس رہے گا, لیکن اب یہ کیس اوریا مقبول جان نہیں, عثمان چلائے گا, اور ٹیک اپ کرے گا. FIA کو واپس فائل دے دو, وہ کرے گا, یا آپ کسٹم کو فائل دے دو, یا آپ FBR کو فائل دے دو. اب تم بے کام نہیں کرنے کو, تم اس قابل نہیں ہو. نیب کے پاس کیا رہ گیا, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا رہ گیا, سوائے اس کے کہ ایسٹ بیانڈ مینز کا وہ کیس ہے جس کے اوپر آج آغا سراج الدرانی جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, اب گھر کے گرد گھیرا ہے, اور وہاں پہ ان کے حمایتی پہنچ رہے ہیں, ٹرک ڈرائیور ایسوسییشن پہنچ رہی ہے کہ گرفتار کیا گیا تو ہم ہڑتال کر دیں گے, ان کی اپنی کمیونٹی پہنچ گئی ہے. تو مطلب ایک آپ اسپیکر اسمبلی ہیں, قانون کو پر عمل درآمد کرنے والے ہیں, آپ خود اگر قانون نہیں, خود سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس عدالت کے اندر درخواست لے کے گئے ہوئے تھے, اور آپ کے بچوں اور آپ کو ان کو مل گئی ہے, آپ کے بچوں کو مل گئی ہے, اگر آپ کی ضمانت. اچھا, پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا
کہ انہوں نے مستقل جو ہے اسمبلی کا اجلاس چلائے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر ان کی گرفتاری نہ، اور وہ اسمبلی میں ہر وقت مستقل طور پر اس میں ڈیورنگ سیشن وہ نہیں گرفتار کیا تھا تو ان کو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کا جو بیسک آپ کا ایم تھا اس کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی. صحیح. اب آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گزشتہ پتہ نہیں 25 سال سے FIA کر رہی تھی، پھر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. اس کے تناظر کے اندر مریم نواز کا کیس پیش ہوا ہے. اب مریم نواز نے کسی اور چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس نے اشارہ کیا ہے کیس کے پیرافرنیلیا کو. اس دن عرفان قادر صاحب جو تھے اس کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی. آج میں ان کی وہ آرگومنٹس بھی سن رہا تھا، وہ آرگومنٹس بھی پڑھے. میرٹ آف دا کیس سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. یہ جج ایسا تھا، اس کو یہ کیا گیا، یہ فلاں ایسا تھا، اس کو یہ کیا گیا، اس کو یہ کیا گیا. یہ میرٹ آف دا کیس کے ڈسکس. اب ملک قیوم کا جو کیس ہے اس کی مثال دی جائے. کل میں اس کو پڑھ رہا تھا ملک قیوم کا، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے اور بڑا کمال لکھا ہے. اس نے کہا اگر یہ ویڈیو آتی، آڈیو آتی یا نہ آتی، کیس بنیادی طور پہ اتنا کمزور تھا کہ ہم خارج کرتے. اچھا. انہوں نے آڈیو کو ڈسکس ہی نہیں کیا اس کے اندر. اس کے اندر انہوں نے ڈسپلن ایکشن لیا اور ملک قیوم کو بھی نکال دیا اور چیف جسٹس کو بھی نکال دیا، سب کچھ کیا. یہاں پر بھی اگر کوئی واقعی جج اس وقت موجود ہو تو کہ بی بی کیسٹ تو پیچھے رکھ دو، باقی کیسٹیں آپ چلاتے رہو. پاکستان میں آج کل کیسٹوں کا تو کمال ہو گیا نا، اب تو ہر کوئی جگہ ہی محفوظ نہیں ہے. آج بھی ایک میرا خیال ہے اپنا اینکر پرسن خاتون کی اس کا بھی ایسا ہی ہوا. ایسا کل ایک ڈاکٹر صاحب کا نکلا تھا. تو اب ویڈیو تو اب تو جس دن سے یہ موبائل کے اندر. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ ویڈیو نکل کن کی رہی ہے؟ وفاقی افسران، صوبائی افسران، ادھر ڈاکٹر صاحبان، مطلب اللہ ہی مالک. اللہ مالک. پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سارے. اشفاق صاحب پتہ کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس پاکستان میں جرم کون کرتا ہے؟ ان پڑھ کرتا ہے؟ پڑھا لکھا بندہ. ساری کرپشن پڑھا لکھا بندہ کرتا ہے، ساری بددیانتی پڑھا لکھا، ایون قانون پڑھا لکھا اللہ توڑتا ہے. اچھا یہ اس طرح یہ ہے سینیریو اس وقت پاکستان کا بنا ہوا. اس سینیریو کے اندر بلوچستان کا ایشو بنا. اب کل بھی بلوچستان ڈسکس کیا تھا، آج بھی بلوچستان تھوڑا سا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، صرف وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا وہ ایک انتظار ہے. کچھ نہیں ہونا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جام صاحب جو ہے اس نے وہ تھوڑا سا اس نے شریفانہ طریقے سے چلنے کی کوشش کی ہے. بلوچستان میں میڑ مراکے والے لوگ ہیں، سردار بن کے وہ تمہارے گھر آ گئے ہیں، بس کام کر دو، جائزہ نہ جائزہ تمہیں کرنا پڑے کیونکہ تمہارے گھر آ گئے. یہ وہاں کا رواج ہے. اب اس رواج کے حساب سے گورنمنٹ چلی آ رہی تھی، اس طرح چلانا چاہتے تھے. جام صاحب بھی ویسے چلا لے گا، ختم ڈیٹس آل. لیکن وہاں کچھ ہونا کچھ نہیں. کل بھی ہم نے کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، ہر بندہ وزیر اعلیٰ کا خواہش مند ہے اور وہ کہتے ہیں 3 مہینے کے سب کو بنا دو، ختم ہو کام مسئلہ. جو باریاں لگا دیں کیا سب مزہ چکھ لیں گے جی. کیا ہے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ. جی بریک لینے کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کا کہ وہاں پہ جو معاشی بحران ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ جب سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے امداد بند کی ہوئی ہے، ان کے احساسے منجمد ہوئے ہیں، اس کے بعد سے عام شہری کی زندگی جیرن ہو رہی ہے. اور گزشتہ دنوں طالبان کے حکام کے یورپی یونین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے. کچھ انہوں نے امداد بحال کرنے کے وعدے بھی کیے ہیں، اور وہ وعدے ہیں کیا اور اس پر امپلیمنٹ اور عمل درآمد کتنے عرصے میں ممکن ہوگا کہ جس کے نتیجے میں افغان عوام کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو سکے. اور یہ سب جو مناظر ہم نے دیکھے کابل کے، اور جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کا سامان جو ہے ضروریات فروخت کر کے اپنا 2 وقت کی روٹی پوری کر رہے ہیں، یہ تمام تر جو کرائسس بلڈ اپ ہو رہا ہے، اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو دیکھ نہیں رہی کہ ایک ہم نے وہاں سے وڈرا کیا اور دوسری طرف ہم نے جاتے ہی ان کے احساسے منجمد کر دیے، ان پر مختلف پابندیاں عائد کر دیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے طالبان کی چیزیں بڑی امپورٹنٹ، 2 طرح کا، اور جو وعدے ہوئے ہیں یورپی یونین پہ اس پہ امپلیمنٹ 2 طرح کے مسائل ہیں، اور 2 طرح کے مسائل میں جو بھی ہوگا اس کا نتیجہ پوری دنیا کے لیے غلط ہوگا. میں ایک صحیح بات بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور باقی یونین جو ہے وہ نکلنا نہیں چاہتی تھی. امریکہ کو چاہتے کہ وہ جہاں رہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جہاں رہیں گے ہم نے بڑا خون دیا ہوا تو یہاں موجود رہنا چاہیے. لیکن
جو بائیڈن نے اور امریکن ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ایک یوزلیس قسم کا سٹے ہے, $450 ملین روزانہ ہم خرچ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. 3,000 ارب جو ہے ڈالر, جو 3 ٹریلین جسے کہتے ہیں, ہم نے خرچ کر دیا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. رلائے ان کا تھا اس کے اوپر, فورس کے اوپر, وہ بھی انہوں نے کہا سنبھال لے گی, یا اشرف غنی کی گورنمنٹ جو کچھ نہ کچھ تو چلائے گی, لیکن وہ کلیپس کر گئی. جب وہ کلیپس کر گئی تو انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ باقی جو طالبان کی گورنمنٹ آ گئی اس کے بارے میں سمجھا کہ اب اس کو ہماری عزت کا مسئلہ ہے کہ یہ فیل ہونی چاہیے. عثمان صاحب, افغانستان کو جو رپورٹ کرتا ہے وہ 2 طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے. ایک وہ رپورٹ کر رہا ہے جو کابل شہر ہے. دنیا پوری کے اندر جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے وہ اربن سٹی میں آتا ہے, رورل سٹی کے اندر اس کا پتہ بھی نہیں پتہ چلتا. پاکستان میں بھی اگر آج کوئی مسئلہ ہو جائے تو مجھے لائنیں تو شہروں میں نظر آئیں گی نا, اگر پیٹرول ختم ہے تو لمبی شہروں میں آئے گا, آٹے کی کمی شہروں میں آئے گی, کھانے کی گیس لوڈ شیڈنگ ہوگی تو شہروں میں آئے گا, انٹرنیٹ نہیں ملے گا تو شہروں میں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, فلم دیکھنے کو نہیں ملے گی شہروں میں, سارا کچھ. تو کابل بذات خود جو ہے وہ ریپرزنٹیشن ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی, جو بھی صحافی جاتا ہے وہ وہیں جاتا ہے. صحیح. ہرات میں, جلال آباد میں, کندھار میں, ایون کندھار میں نہیں ہے. کندھار بھی اگر جا کے کبھی آپ جائیں تو کندھار باغوں میں گھرا ہوا ایک شہر سا ہے جو کہ بالکل ایک گاؤں لگتا ہے, بالکل ایسے جیسے چمن سے آپ نکل کے وہاں اس شہر میں چلے گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ کابل کی جو رپورٹس ہیں وہ تو ظاہر بات ہے ایسی ہی آئیں گی. ظاہر بات ہے اس لیے آئیں گی کہ کابل کے اندر, شہر کے اندر انٹرنیشنل اسسٹنس اس کا ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور ان کو جو ان کے لوگ ملازم پیشہ, کیونکہ وہاں ہوتا ہے ملازم, ان کی تنخواہوں کا مسئلہ تھا, اور وہ تنخواہیں طالبان کے آنے سے 3 ماہ پہلے سے بند ہو چکی ہوئی تھی. اچھا. کیونکہ امریکن اسسٹنس ختم ہو چکی تھی. اس وقت ایک سوچ پیدا ہوئی ہے امریکہ کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی, کہ اگر طالبان جو اس وقت ایک ایسا ہے جو کہ کمپیئر بین والے صورتحال ہیں, وہ اگر اس وقت غائب ہو گئے سین سے تو پورے کا پورا افغانستان ایک بہت بڑا آتش فشاں بن جائے گا, اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر بات ہے داعش اپنی جڑیں بناتی ہے, اور پھر ہوگا یہ کہ جس دن طالبان کی گورنمنٹ اتاری تو پھر طالبان لیڈرشپ کی سنے گا کوئی نہیں, اور 60-70 ہزار لوگ جو اٹھا کے داعش کے ساتھ چلے جائیں گے کہ بس ہم تو اپنا انتقام ہی لینا ہے, اور اس انتقام کی باؤنڈریز پھر کہیں رکیں گی نہیں. یہ جو ہم نے باڑ لگائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اس باڑ کو مین کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, اور تاجکستان کا وہ دروازے بھی آؤٹ ہو جائیں گے, اور پھر کوئی بھوک ہے نا, بھوک تو پھر آپ کو بھوک تو پھر. اچھا, اب اسی لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ کی ہیں نیگوسیشنز, اور طالبان کے نیگوسیشن کے بعد 2 چیزوں کے اوپر فیصلے پہ پہنچے. اب اصل مسئلہ وہی ہے, رکتا وہیں آ کے جب اب عورتوں کی بات شروع کرتے ہیں. طالبان کی پہلی نیگوسیشن کہ ہم اپنی جگہ استعمال نہیں ہونے دے, اور واقعی نہیں ہونے دے رہے. آپ خود سوچیں کہ اگر طالبان اپنی جگہ استعمال کسی اور کی جگہ استعمال ہو کر وہ طالبان اگر کر رہے ہوتے تو اپنے ملک میں ان کے دماغ میں خود تو حملے ہو رہے ہیں. وہ اگر کھول دیتے کہ جاؤ جدھر مرضی جا رہے چلے جاؤ, اور جو تو طالبان کے لیے یہ چیز نہ ہوتی. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف لڑنے کے علاوہ آپ کو کام ہی نہیں آتا, وہ پھر فارغ ہو جائیں تو پھر یہی کام کرتے ہیں. تو کل انہوں نے یہ طے کیا ہے, 2 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے, ایک تو امریکہ نے طے کیا ہے کہ $64 ملین جو ہے وہ امریکہ سینکشن کر رہا ہے طالبان کے لیے, کیا ہم ان کو اسسٹنس دیں گے, اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً $1.15 بلین, تقریباً 1 بلین یوروز جو ہے یہ 20 ملک گروپ آف 20 جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ طالبان کو دیے. اس کی ایک وجہ ہے عثمان کہ افغانستان کا ایک تو بارڈر ہے میرے ساتھ, اور ایک بارڈر ہے اس کا یورپ کے ساتھ. صحیح. مطلب تاجکستان کو یا کرغزستان کو, ترکمانستان, آپ جتنا بھی کہیں یہ سینٹرل ایشیا ہے, لیکن وہ جو ٹرین چلتی ہے نا کولاب سے ریلوے اسٹیشن سے, وہ ٹرین سیدھی جاتی ہے ماسکو, اور ماسکو سے آگے جرمنی میں داخل ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر آپ آگے ہر ملک ایسا ہے کہ جس کے اندر مجاہدین کی پاکٹس موجود ہیں. تاجکستان نے خود کم از کم 6 سال اتنی بڑی خونریزی دیکھی ہے جس کا آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ازبکستان نے دیکھی ہے, کریموف نے جو کچھ کیا ہے, طاہر یلداف اور یہ وہ ساری تو پوری. اچھا, اب یہ پناہ گاہیں مل سکتی ہیں وہ سارا, تو وہ سمجھتے یہ ہیں. ایون پاکستان, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا روز بیان دیتے ہیں آپ یہ کرو انکلوسیو گورنمنٹ بناؤ, او بھائی جتنی دیر کرو گے نقصان تمہارا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تک تو فارغ نہیں ہوئے نا طالبان ٹی ٹی پی سے، اور اگر طالبان کا سٹرکچر وہاں ختم ہو گیا تو پھر آپ کہاں ہو؟ پھر تو خراسان جو ہے وہ صرف یہی ہوگا کہ خراسان میں اس کا بھی کالے جھنڈے ہیں تو اس کے بھی کالے جھنڈے ہیں تو ہر طرح کے کالے جھنڈے شروع ہو جائیں گے. اور یہ وہ چیز جو ہے اب وہ بات عمران خان کی بڑی ٹھیک ہے کہ داعش کے مقابلے طالبان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، روک ہی نہیں سکتا کوئی اور روک. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے ڈیفیکٹ کر کے آئے ہیں، کس قسم کے لوگ تھے یہ. اب عثمان صاحب 2-3 چیزیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 20 سال سے شہر کی شکل نہیں دیکھی اور وہ 20 سال سے اپنے گھروں کو نہیں گئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ایسی ڈسپلیس فیملیز ہیں کہ ان کو آباد کرنا پڑے گا. صحیح. پھر اس کے ساتھ تقریباً اتنے ہی یتیم اور بیوہ فیملیز ہیں کہ جن کو بڑی مشکلوں سے وہ پالتے چلے آ رہے ہیں. مطلب کسی کو کچھ بکریاں لے دی کسی بیوہ کو، کسی کو کچھ گائے لے دی، اس سے چلا کے وہ کام چلاتے. کچھ لوگوں نے چھوٹی بہت ادھر ادھر سے اسسٹنس دے دی، کیونکہ ساری بات ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ 2001 سے لے کے 2020 تک طالبان کو 5 روپے دینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور کہ آپ کہاں ہیں اور کیسے ہیں، اور پھر 15 سال کے بعد آپ کو کہیں چھوڑ دیں گے مسنگ پرسنس کے طور پہ. یہ صورتحال. یا کبھی آپ طالبان نکلیں گے تو آپ گوانتانامو بے کے اندر سے نکل آئیں گے، یا کبھی آپ بگرام سے نکل آئیں گے. تو بہت مشکل تھا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے طالبان کو آہستہ آہستہ اس کم از کم ان کی بیواؤں اور یتیموں کو مدد دی. اب حالات چونکہ کھل گئے ہیں، اب طالبان کے لیے آسانی ہو گئی ہے. اب ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے ابھی تو 2 دن پہلے ان سے طالبان کے جو بڑوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پاکستان کو بھی کہا، اور پاکستان نے فیصلہ بھی اچھا کیا کہ پاکستان میں جو بندہ بھی پیسے اکٹھے کرے، وہ جو بندہ بھی کمبل اکٹھے کرے، وہ پاکستان گورنمنٹ کو دے دے جو انہوں نے کور گروپ بنایا، اور پاکستان گورنمنٹ آگے طالبان کو حوالے کرے. اس کی وجہ بجائے انڈیویجولز کو دینے کے، اپنے گروپوں کو دینے کے. تباہی اسی لیے ہوا ہے. میں رسلب سیاف کو دوں گا، میں جناب رحمت یار کو دوں گا، میں احمد شاہ مسعود کو دوں گا، اپنی پارٹی انہوں نے جا کے وہاں جو تباہی پھیلائی تھی 1989 سے لے کے آگے تک، یعنی کمال کر دیا تھا کہ ان کی فیکشن. وہ جہاں آگے ہوتا کیا تھا کہ وہ حکمت جار آیا تو وہ اپنے لوگوں کے تقریر کرے گا، ٹھیک ہے، احمد شاہ وغیرہ آیا تو تاجکستان میں جا کے تقریر کرے گا، اچھا وہ حزب وحدت والے تو ایران میں جا کے تقریر کرے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، اسسٹنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہ ہم لوگوں کے اوپر ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنے ملک کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اس وقت لوگ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ جی، مجھے بھی کئی روز فون آتے ہیں، ہم پیسے دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ایک NGO بنائیں پاکستان کے اندر، پیسہ اکٹھا کریں اور کر کے گورنمنٹ کو دے دیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کیا، اور پاکستان کے کچھ NGOs جو ہیں وہ قابل گئی بھی ہیں، اس وقت موجود بھی ہیں، اور ان کا تذکرہ کریں گے کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہی ہیں. اور اس وقت سردی آمد ہے، بلکہ وہاں تو سردی شروع بھی ہو گئی ہے. کن کن چیزوں کی فوری ضرورت ہے، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی جو مختلف جو NGOs ہیں وہاں پہ اس وقت کیا کام کر رہی ہیں. حالیہ دنوں میں الخدمت پاکستان کا پورا وفد جو ہے وہ افغانستان میں تھا، کابل میں تھا، ساتھ اپنے امدادی سامان لے کر گیا ہے. تو اس وقت الخدمت پاکستان کے صدر عبدالشکور صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت جو آپ کا وفد موجود ہے وہاں پہ کابل میں، اور شاید ابھی واپس آ رہا ہے، تو کن کن چیزوں کی وہاں پہ فوری ضرورت ہے اور کیا کیا چیزیں وہاں گئی ہیں، اور طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا. جیسے اوریہ صاحب نے کہا کہ تمام تر سامان جو ہے حکومت پاکستان کے ذریعے تقسیم ہو رہا ہے، اور یہ سب شکور صاحب سے بات کرتے ہیں. لیکن ابھی جو الخدمت کا جو ایک پورا ایک ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب جو ہے لے کے گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے وزیر مہاجرین سے ملاقات بھی کی تھی. اور بھی کافی سارے بیت الاسلام کا وفد بھی گیا ہے، بیت الاسلام گیا ہے، وہ خبیب والے بھی گئے ہیں. شکور صاحب مقصد لائن پہ ہیں. جی السلام علیکم شکور صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
شکور صاحب، ابھی الخدمت پاکستان کا جو پورا ایک ڈیلیگیشن ہے امدادی سامان لے کر کابل گیا، تو کیا کیا چیزیں آپ لوگوں نے بھیجی ہیں اور پاکستانی عوام سے آپ لوگوں نے اس موقع کے اوپر کیا اپیل کی ہے؟ اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں، کن کن چیزوں کی وہاں فوری ضرورت ہے تاکہ پاکستانی قوم جو ہے اس پر لبیک کہے، اور کس طریقے سے یہ سامان وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے، کیا طریقہ کار؟ پہلے مرحلے پر تو جو ہم نے سامان بھیجا ہے وہ سارا کھانے پینے کی چیزوں پر مشتمل ہے، آٹا ہے، گھی ہے، چاول ہے، دالیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ کوئی 140 ٹن سامان ہے جس کو ہم نے الحمدللہ روانہ کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا، جو بنیادی طور پہ اس وقت کی صورتحال ہے، جو ہمارا وفد وہاں گیا اس نے الحمدللہ وزارت صحت کے ساتھ، وزارت آباد کاری اور مہاجرین کے ساتھ بات چیت کی ہے، اور ان کے بات چیت کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ جو لوگ انقلاب آنے کے بعد اس سے پہلے خوف کی وجہ سے نکل کے آئے تھے شہروں کی طرف، ہم ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ کچھ 2 لاکھ خاندان ہیں، 2 لاکھ، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو 2 مہینے کا راشن دے دیا جائے اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں، سردیاں آ رہی ہیں، کمبل بستر دے دیے جائیں، تو ہم ان کو اپنے اپنے علاقوں میں واپس بھیج دیں گے۔ الحمدللہ الخدمت اب ان کے ساتھ مل کر اندرون افغانستان یہ پروگرام بنا رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ ہم ان لوگوں کی واپس آباد کاری کا کام کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو صحت کے ہسپتال ہیں، ڈاکٹر حفیظ الرحمان جو ہمارے چیئرمین ہیں ہیلتھ فاؤنڈیشن کے، انہوں نے 4-5 شہروں میں ہسپتالوں کا جائزہ لیا ہے، اور اس کا ہم اہتمام کریں گے کہ فیما جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور ورلڈ وائڈ جو مسلم ڈاکٹرز آرگنائزیشن ہیں، ان کے ذریعے سے ہم دوائیاں اور اسپیشل نیڈ جو ہوتی ہیں ہیلتھ کی، اس کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ سارا کام جو ہم کر رہے ہیں پاکستان کی سائڈ پہ پاک افغان کوآپریشن فورم ہے، اور یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے امیگریشن کے کام کو، سامان کو آگے لے جانے میں، باقی چیزوں میں، تاکہ سیفلی چیزیں پہنچیں، تو اس کے ذریعے سے الحمدللہ یہ کام۔ اچھا شکور صاحب، یہ بتائیے گا، میں 2-3 مہینے سے جو بات اصل ہوئی تھی وہ ان کے ہاں بہت زیادہ یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ خاص طور پہ آپ کے حوالے سے ان سے جب بات ہوئی تو آپ کا جو کفالت یتیم کا پروگرام ہے اس سے بہت زیادہ متاثر بھی ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو یتیم اس جنگ کے اندر ہوئے ہیں، شہداء کے بچے جو ہیں، ان کو ایک ایسی صورتحال میں پالا جائے کہ جن میں وہ کسی طور پر فیصلہ ہیں۔ تو آپ کے وفد میں ان سے کوئی بات ہوئی اس سیون میں کہ آپ؟ جی میری براہ راست بھی بات ہوئی ہے اور وفد نے بھی بات کی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، الحمدللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا شے یہ ہے کہ امارات اسلامی نے مختلف کاموں کے لیے بالکل الگ الگ ذمہ دار وزیر یا نائب وزیر بنائے ہیں، اور یہ جو شہداء کی فیملیز ہیں اور یہ جو یتیم بچوں کی ہیں، ان کی وزارت نے یہ کہا کہ وہ اس پہ کچھ کام کر کے ہمیں ڈیٹا دیں گے، پراپرٹیز کا بھی اور خاندانوں کا بھی۔ تو ہم پہلے مرحلے سے گزرنے کے بعد اس پہ کام کریں گے، اور اس کے بعد پھر تعلیم کے معاملات پہ بھی کام۔ اچھا شکور صاحب، ایسی کوئی تجویز ہے کہ وہاں پہ جو یتیم ہیں ان کو پاکستان میں جو آغوش کے ادارے ہیں یہاں پہ لا کے بسایا جائے فی الوقت جب تک وہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہوتا؟ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان بھی اور حکومت افغانستان بھی اس کو ڈسکریج کر رہی ہے کہ وہاں سے فیملیز کو پاکستان لایا جائے۔ اچھا، تو ہم احترام کریں گے دونوں کے اس ضرور صحیح کہہ رہے ہیں، وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ اچھا شکور صاحب، یہ مجھے بتائیے گا کہ میں ابھی یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ کے وفد سے آپ کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی باتیں ہوتے ہیں۔ ایک اربن افغانستان جو کہ ریسنٹ فنامنا ہے، 10-15 سال سے جو پیدا ہوا ہے، وہ کابل کے علاوہ بھی 8-10 شہر ایسے جنم لے چکے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اچھا، یہ جو ان کے پرابلم بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور رورل کہیں بھی مہنگائی ہو، کچھ ہو، کرائسس ہو، شہر ہمیشہ متاثر ہوتا ہے، گاؤں والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو آپ نے کچھ اندازہ لگایا کہ کون کون سے شہروں میں آپ کی اسسٹنس کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور کس قسم کی، خاص طور پہ فوڈ یوٹینسلز کی اور دوسری چیزوں کی؟ دیکھیے 5-4 جو بڑے شہر جن کو ہم جانتے ہیں یہ تو بہرحال موجود ہیں، اس میں جلال آباد افغانستان،
जलालाबाद